देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम साहिबो, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी मुफस्सल बात करेंगे, व्लॉग तवील होगा मगर जंग बंदी का हतमी फैसला जो हुआ इसके ऊपर डिजिटल दहशतगर्दों ने जंग जीतने में कैसे किरदार अदा किया। नवाज शरीफ खामोश, इमरान खान मोदी के खिलाफ बोलते रहे। पंजाब पुलिस मोदी के हक में कैसे हुई, कश्मीर में लाशों के ढेर, पाकिस्तानी फौज के लिए सुनहरी मौका, इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे, अच्छी खबर आपको सुनाएंगे कि जंग बंद हो चुकी है, जंग बंदी का हतमी फैसला हो चुका। इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे चीज़ें सामने आ चुकी हैं, बातचीत फाइनल हो गई है। अब अमन बरकरार रहेगा, कोई सीज़ फायर नहीं करेगा, सीज़ फायर होगा, उसको बरकरार रखने के ऊपर इत्फाक हुआ। ड्रोन के ज़रिए दरअंदाजी फायरिंग नहीं होगी। पाक भारत DGMOS सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई। यहाँ मैं एक नुक्ते में आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। आप भी हैरान होंगे कि जब सीज़ फायर हो गया था तो क्यों दोबारा भारत ने वायलेशन की। उनकी मजबूरी थी, अवाम का प्रेशर था और मीडिया का प्रेशर था, और मोदी के लिए जान का खतरा बन चुका था, सियासत खतरे में पड़ गई थी। और अभी मोदी साहब की ट्वीट के ऊपर मैं आगे चल के बात करूंगा, जो उन्होंने अमन का दर्ज दिया और नीचे भारतीयों ने कमेंट्स क्या किए हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान ने बहुत सब्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज अच्छे से लड़ी, अवाम का तावन था, अल्लाह ताला की खासकर मदद थी। तो जब इन्होंने सब्र किया और फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान ने की उसमें भारत ने चीखें मारी और उनका सत्यानाश हुआ। भारतीय मीडिया ने और भारतीय अवाम ने कहा कि मोदी सरकार को कि आप अगर पाकिस्तान की जानिब से होने वाले आखिरी हमले को वजह बना के जंगबंदी और सीज़ फायर करेंगे तो ये तो वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम इतना बड़ा मुल्क, सारी चीज़ें हैं, तो लिहाजा आप ऐसे मत कीजिए, आपकी सियासत बढ़ जाएगी, हमारा मीडिया जो है उसकी साख मुतासर होगी। हमने जो दावे किए थे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पे कब्ज़ा हो गया, आसिम मुनीर साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, तो ये तो हमें बड़ा नुकसान होगा, लिहाजा आप इलेक्शन भी आ जाएंगे। तो उन्होंने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करके दोबारा हमला करके दोनों अतराफ़ कश्मीर के लाशों के ढेर लगा दिए। तो फिर उसके बाद जंग बंदी हुई और ये तासर दिया गया, और आज वो अमन बरकरार रहेगा आज के बाद से कि पाकिस्तान ने सिर्फ जंग जीता, हम भी जंग जीते हैं। तो ये वो एक वजह थी फाइनल सीज़ फायर करने से पहले कि वो उनको जवाब दे सकें। अब मैं आता हूँ, DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, बहुत अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की, दाद देते हैं उनको। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि पूरी कौम जो थी वो हजूम नहीं थी, कौम बनी, जंग के ख़िलाफ़ खड़े हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसमें शामिल थी, कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं हुई। इस सारे अमल के दौरान उन्होंने कहा कि जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहते थे, आज वही PTI के 70% लोग थे ना, जो इंडिया के ख़िलाफ़ मीम्स बनाते रहे, सारी चीज़ें करते रहे, और इसको अप्रिशिएट किया गया। और अब ये तल्लक जो है वो कायम रहना चाहिए, और जब यही लोग सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं तो यही 70% अवाम उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। क्यों? वो इंडिया के ख़िलाफ़ गलत करे तो बोलेंगे, अपनी फ़ौज सियासत में मुदाखलत करेगी तो उसके ख़िलाफ़ भी बोलेंगे, क्योंकि ये वो यूथ है 60-70% पाकिस्तान की जो यंग है, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जानते हैं। वहीं पे आप देखें कि किसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे। ये बड़ी अहम बात आपको बताने लगा हूँ। पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग, बाज़ नादान लोग, थोड़े से लोग जिन्हें बुग़्ज़ और नाद है किसी कज़न के साथ, किसी साबका दोस्त के साथ, किसी पड़ोसी के साथ, किसी दूसरी जमात के साथ, कि वो इमरान खान खोता फलाना ढींगा वो जेल में है, तो उसके बगैर भी हमने जंग जीत ली। उसके चाहने वाले तो साथ शामिल थे ना। इन तमाम लोगों की तोपों का रुख माज़रत के साथ PTI की तरफ 90% रहा और 10% फौज का इन्होंने साथ दिया सोशल मीडिया के ऊपर। तो इन्हें ये लगता है कि पहले जो सहाफ़ी फ़ौज के ऊपर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करते थे, तो आज वो कौन होते हैं फ़ौज के हक़ में बात करने वाले। इन्हें ये बात नागवार गुजरी, चूँकि जब ये चीज़ होती है, अपने मुल्क के ऊपर बात आ जाए, कौम के ऊपर बात आ जाए, हमारी फ़ौज के ऊपर बात आ जाए, तो मज़हब के ऊपर बात आ जाए, तो वहाँ तो कोई इमरान खान, कोई नवाज शरीफ, कोई जरदारी, कोई मनी नहीं रखते। वहाँ हमने खान के साथ नहीं, जनरलों के साथ खड़ा होना है और उन्हें हमारी सपोर्ट चाहिए। मगर ये नॉन लीग और पीपल्स पार्टी वाले उधर रहे और ये यूट्यूबर्स को सबको कहते रहे कि यूट्यूबर जो हैं वो आज फौज के हक में बोल रहे हैं, कल खिलाफ बोल रहे थे। यहाँ सुन लीजिए, कल भी और आज भी और मुस्तकबिल में भी जो गलत करेगा वो जिस मर्जी इदारे से हो, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। जो ठीक करेगा उसके हक में बोलते रहेंगे। हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, हम खुद आज़ाद हैं, आज़ाद मुल्क में बैठे हुए हैं, ऐसी चीज़ें करते रहेंगे। हमारी किसी नून लीग, पीपल्स पार्टी, किसी PTI और किसी के साथ ना दुश्मनी है, ना सहाफ़त के अंदर
دوستی ہے. جو ریالٹی ہوگی اس کو بیان کریں گے. اور یہ کہنا آپ لوگوں کی جانب سے کہ کل آپ خلاف تھے تو آج بول رہے ہیں جو غلط پالیسی ہوگی وہ غلط ہے. لیکن جب جنگ ہوگی اس میں جب دشمن بھارت ہوگا تو ہم بھول جائیں گے یہ عمران خان کون ہے, یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کون ہے. پھر وہاں پہ صرف بات ہے اپنے ملک اور قوم اور مذہب کی. یہاں پہ یہ میں وضاحت دینا ضروری سمجھتا ہوں. تو لہٰذا عقل کے اندھے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حالات اور واقعات کے مطابق چلنا پڑتا ہے, ذاتی بغض و عناد کے مطابق نہیں چلنا پڑتا. آپ کولو کے بیل کی کہاوت کے مصداق نا وہیں پہ چکر کاٹ رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا دنیا کیا ہے, ہو کیا رہا ہے, چیزیں کیا ہو رہی ہیں. آپ کے دماغ میں یہی چیزیں گھسی ہیں, عمران خان, زرداری, بلاول, نواز شریف, فلانا ٹمکانا. اب دیکھیں کہ جب یہ ساری حرکتیں ہو رہی تھی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مریم صاحبہ نے ٹویٹ کیا. بہت اچھی بات, دل سے کہہ رہا ہوں. جب امن ہو گیا تو نواز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. اس سے پہلے کیا ان کے ہاتھ کام نہیں کرتے تھے؟ اگر ٹویٹ کر دیا, ہاتھ جب کام کر رہے ہیں تو انہوں نے کیوں مودی کا نام نہیں لیا, کیوں اس طرح سے باتیں نہیں کی؟ اور جب پی ٹی آئی نے ریلیز پنجاب میں نکالی تو پنجاب پولیس نے کیوں روکا؟ وجہ کیا تھی؟ تو جب پنجاب پولیس پاک فوج کے حق میں پی ٹی آئی ریلی نکالے ملک اور قوم کی خاطر, انہیں پنجاب پولیس روکے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بات مودی کے خلاف تھی نا, پاک فوج کے اور ملک کے تو حق میں تھی نا. تو ثابت کیا ہوا کہ پنجاب پولیس کو چیف منسٹر پنجاب نے مودی کے خلاف احتجاج کرنے سے روکا. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر ایک صحافی جب بیٹھے گا تو وہ ایسی اینگلنگ کرے گا نا. تو آپ ہماری باتوں کو سنیے, باغور جائزہ لیجئے. یہ کڑوی بھی لگیں گی اور سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام ہے خود سچ بولنا, دوسرے سے سننا اور تیسرا لکھنا. تو لہٰذا مت موقع دیں کسی کو بولنے کا, ہر چیز کا جواب موجود ہوتا ہے. تو یہ میں نے سوچا تھوڑی سی وضاحت دے دوں. اب آگے بڑھتے ہیں جناب. پاک بھارت جنگ مودی برباد کیسے ہوا؟ اسے بڑا خمار تھا. بنگلہ دیش کے اندر ہم مداخلت کرتے ہیں, بلوچستان میں حملے کرواتے ہیں, افغانستان کو ہم کنٹرول کرتے ہیں, چین سے بھی ہم بڑے پاورفل ہیں. ہوا کیا؟ پاکستانی فوج نے, عوام نے, اس پورے ملک نے اور ان مسلمانوں نے اس کا ستیہ ناش کیا. مودی کو ہوش نہیں آ رہی کہ کہاں سے کدھر جانا ہے, کیا بولنا ہے اور کیا کرنا ہے. اور مودی کی آج کی ٹویٹ اور اس ٹویٹ کے نیچے موجود کمنٹس پر نگاہ ڈالیے. بھارت کا خطے میں سپر پاور بننے کا خواب چکنا چور. مودی جو افق کی بلندیوں کو چھونے کی خواب سجائے بیٹھا تھا وہ مٹی سے مل کر رہ گیا. پاکستان نے جب آپریشن شروع کیا تو انڈین ایئر فورس کو سنبھلنے تک کا موقع نہ مل سکا. دوسری جانب امریکہ نے مودی پر واضح کر دیا کہ اگر جنگ بندی کی طرف نہ گئے تو جنگ کا جشن منانے والا کوئی نہ ہوگا. اور چین کا بنایا ہوا جدید اسلحہ پہلی بار کسی محاذ پر آزمایا گیا ہے اور باکمال ثابت ہوا, اور ایسا کہ مغرب میں بھی حیران رہ جائے گا. مگر یاد رہے کہ اس اسلحے کو استعمال پاکستانی جوانوں نے کیا ہے. چیز اچھی ہو نا, یہ بڑی بات نہیں ہے. اس اچھی چیز کو استعمال کب, کیسے اور کیسے اچھے سے کرنا ہے, یہ بڑی بات ہے. رافیل طیارے برے نہیں ہیں, ان کو استعمال کرنے والے برے تھے. ان کو چلانے والے جو پائلٹ تھے وہ اچھے نہیں تھے. اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا لائٹر موڈ میں بات کر دوں. وہ سابق سندھ ہیں, سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں قائم علی شاہ, وہ ان کے بارے میں کسی نے ایک جوک بنایا کہ اگر جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہو رہی تھی تو پاکستان نے فرانس کے ایئر فورس طیاروں کے اوپر حملہ کیوں کیا, چونکہ رافیل طیارے انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ بات بھارت کے گمان کی تھی, وہم کی تھی, طاقت کی تھی, اور خاص کر وہ جو سیاست کرنا چاہ رہے تھے وہ سارا کچھ ان کا ملیا میٹ ہو گیا. اب گو کہ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر گدڑ بھبکیاں تاحال جاری ہیں, مگر اصل میں ایک بہت بڑا طبقہ مودی اور انڈین ملٹری پر لان تان کر رہا ہے. اور اس ٹویٹ کے نیچے اگر آپ کمنٹ پڑھیں, میں کوشش کرتا ہوں اگر میں آپ کے سامنے نیچے رکھوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں پہ مودی سرکار کو جو ہے وہ کس نوعیت کا مشکل ترین سوالات اور جوابات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو بہرحال وہ بہت لمبے کمنٹ ہیں, میں لنک دے دوں گا آپ کو, اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اب اس جنگ کے اندر جہاں پاکستان کے علاقوں میں حملہ کیا گیا, ہم میں پاکستان میں کشمیر میں کسی چیز کا فرق نہیں ہے, مگر جب ہماری فوج نے اس طرف گولیاں چلائی, حملہ کیا, تو ادھر اس پار بھی کشمیری اور مسلمان شہید ہوئے.
جب بھارت نے اس طرف حملہ کیا تو 70% آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے مسلمان اور کشمیری شہید ہوئے، لاشوں کا ڈھیر جو ہے وہ لگ گیا کشمیر میں۔ لاشوں کا ڈھیر اور ٹرمپ کا بیان دونوں سپر پاور کے درمیان جنگ میں گو کہ کشمیر کے علاوہ 20 شہر ٹارگٹ ہوئے، سیول وادی بھی ٹارگٹ ہوئی، مگر خون کی ہولی کشمیر میں کھیلی گئی۔ اصل میں دونوں جانب بے شمار کشمیری بے گناہ شہید بھی ہوئے ہیں، درجنوں خاندان بے گھر ہوئے ہیں اور ایک غیر یقینی کی صورتحال قائم ہوئی۔ ان کو یقیناً جن کے گھر تباہ ہوئے، جن کی جانیں گئیں، جو شہید ہوئے، انہیں اللہ تعالیٰ تو درجہ دے گا کہ شہادت کا۔ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر جو ہے انہیں بھی ان کو آباد کرنا چاہیے۔ یہ تقریباً 80 سالوں سے چلا آ رہا ہے، مگر اب شاید ٹرمپ کے بیان کے بعد اس طرف کوئی توجہ دے اور توجہ مل جائے کہ گو کہ ٹرمپ نے جانے یا انجانے میں مسئلہ کشمیر کو 1000 برس پرانا مسئلہ قرار دیا، لیکن اچھا یہ ہے کہ عالمی دنیا میں ایک بار پھر اس مسئلے کو توجہ ملی ہے اور اب یہاں پہ پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی قیادت کی اور اس پار کی قیادت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسی چیز کو وجہ بنا کے مسئلہ کشمیر کو دوبارہ سے جان ڈالیں، زندہ کریں، اسے حل کروانے کی کوشش کریں، کمپیئر ٹو کہ آپ لائن آف کنٹرول کو انٹرنیشنل بارڈر قرار دے کر اسے شملہ معاہدہ کے انڈر لے جائیں۔ مجھے اس چیز کی سخت فکر ہے اور یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ اب پاکستان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کشمیریوں کا وکیل ہوتے ہوئے ان کی وکالت کرے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے قرارداد نئی پیش کرتے ہوئے اس میں اہم کردار ادا کرے اور کشمیر کے ایوان میں بیٹھے 53 MLAs کو بھی سکون کی نیند سے نکل کر کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، پھر عملی کام کرنا ضروری ہے۔ تو اگر اس موقع کے اوپر کشمیر کے مسئلے کو اچھے طریقے سے اجاگر کیا جائے تو یہ بڑا سنہری موقع ہے۔ پاکستانی فوج کے لیے سنہری موقع کس نوعیت کا ہے؟ ایک بات تو اب بالکل واضح ہو چکی ہے کہ ہماری فوج دنیا کی کسی بھی طاقت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے الحمدللہ۔ چین جیسے بااعتماد دوست جو اب عالمی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے، ہر محاذ پر ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور ہمارے دفاع میں بھی بھرپور مدد فراہم کر رہا ہے، جو اس نے ثابت کیا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کے عوام بھی خوشحال ہوں اور ملک کا نظام عوام کے منتخب نمائندوں کے سپرد کیا جائے، جبکہ ادارے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ اگر ہم یہ سمت اختیار کر لیں تو پاکستان نہ صرف ایک خوشحال ریاست بنے گا بلکہ ناقابل تسخیر بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرے گا انشاءاللہ۔ اب اس میں دیکھیے کہ اگر سیاست میں مداخلت نہ کی جائے، الیکشنز چوری نہ کیے جائیں، تمام لوگوں کو آزادی ہو، جھوٹے اور جعلی کیس نواز شریف، زرداری، عمران خان، جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان کے اوپر نہ بنائے جائیں، بلوچوں کو نہ چھیڑا جائے، ہر کسی کو اس کا حق دیا جائے، تمام اپنی حدود اور قیود میں چلے جائیں تو پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ کمزور نہیں کر سکتی۔ DGSPR نے کس کا شکریہ ادا کیا؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم خاص طور پر نوجوانوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ڈیجیٹل محاذ پر سائبر جنگجو بن کر ملک کی جنگ لڑی۔ DGSPR یہ وہی ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں جن کو اب ڈیجیٹل جنگجو کہا جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ظلم اور جبر کا نشانہ بنا کر ان کی اکثریت کو ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دیا گیا، مگر وقت نے ثابت کیا کہ وہ کل بھی محب وطن تھے، وہ آج بھی محب وطن ہیں۔ یہ عمران ریاض خان نے جو ہے وہ اس کے اوپر تبصرہ کیا۔ ناقدین کا خان کو کیسا مشورہ؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو سنیے گا۔ جنرل سید عاصم منیر ایک ہیرو بن کر ابھرے ہیں، اب ان کی عوامی پوزیشن کمزور نہیں، بہت مضبوط ہو گیا۔ عمران خان کو جنرل مخالف پالیسی میں فوراً تبدیلی لانی چاہیے، سہیل بڑائش نے ایسے کہا ہے۔ بھائی جان، فوج کے خلاف جو بھی ہوگا وہ غدار ہے، وہ میں ہوں، عمران خان ہو، کوئی بھی ہو۔ جرنیلوں کی غلط پالیسیوں کے اوپر جو بولے گا وہ حق سچ ہے، وہ پہلے بھی تھا، وہ آج بھی ہے۔ اگر وہ کچھ غلط نہیں کریں گے، کسی مائی کے لال کی جرت کہ وہ کوئی کمزور ہو یا کوئی مضبوط ہو، اس کو وہ اف تک نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو عوام چاہتے ہیں، جو وہ ووٹ دیتے ہیں، اسی باکس سے نکلنا چاہیے، اسی کو حکومت ملنی چاہیے، فارم 45 47 میں نہیں بدلنا چاہیے۔ یہ سہیل بڑائش صاحب آپ بھی سن لیجئے، باقی لوگ بھی سن لیں، یہی عوام چاہتی ہے، اسی کو ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ یہی حق ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنا فیڈ بیک دیں، تو جلد آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔